الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بنی اسرائیل کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل. بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کہتے ہیں. یہ بنی اسرائیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر بڑے انعامات کیے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے آسمانوں سے وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ. ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں سے من اور سلوہ نازل کیا. ان پر بہت ہی انعامات کیے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں ارشاد فرما رہے ہیں: یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. فرمایا کہ میری نعمت کو یاد کرو. کون سی نعمت؟ انعمت علیکم، جو میں نے نعمت تم پر کی. جو نعمت میں نے تم پر کی اس نعمت کو یاد کرو. اب اصل میں یہ بنی اسرائیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر نعمتیں کی، ان پر بڑے انعامات کیے، احسان کیے، لیکن یہ پھر بھی یہ گناہ کرتی رہی، اللہ کی نافرمانیاں کرتی رہی. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کہا کہ میری نعمتوں کو یاد کرو. وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ. فرمایا کہ تم میرا وعدہ پورا کرو، میں تم اپنا وعدہ پورا کروں. تم اپنا وعدہ پورا کرو، میں اپنا وعدہ پورا کروں گا. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ. اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم صرف مجھ ہی سے ڈرو. تمہارے دل میں اگر کسی کا ڈر ہو تو وہ مجھ رب کا ہو. اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، اللہ کا خوف ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ. بس تمہیں چاہیے کہ مجھ ہی سے ڈرو. اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیل سے فرماتے ہیں وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان لاؤ ما انزلت، جو میں نے نازل کیا. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ. فرمایا کہ اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل کی، اور مصدقا لما، اور وہ کتاب وہ تصدیق کرنے والی ہے معکم، جو تمہارے پاس چیزیں کتابیں موجود ہیں. وہ ایک الگ سے کتاب نہیں ہے. فرمایا وہ وہی کتاب ہے، وہ تمہاری کتابوں کی بھی تصدیق کرے گی. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ. اور فرمایا کہ تم کافر مت بنو، سب سے پہلے تم کافر نہ بنو. یعنی کہ اس کا انکار کر کے یہ جو کتاب ہے، یہ جو میں نے تصدیق کرنے والی ہے دوسری کتابوں کی، اگر تم اس کا انکار کرو گے تو پہلے کافر بن جاؤ گے. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا. اور فرمایا کہ تم تھوڑی تھوڑی قیمت میں میری آیات کو نہ فروخت کرو، میری آیات کو مت بیچو تھوڑی سی قیمت میں. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر اچھا دام لگ رہا ہے تو بندہ پھر آیات بیچ دے. ایسی بات نہیں، بلکہ پوری کائنات کی چیزیں بھی اگر دے دی جائیں اللہ کے احکام، اللہ کی آیات کو، پھر بھی کوئی خرید نہیں سکتا. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا. یعنی اللہ کے جو احکام ہیں، اللہ کی آیات ہیں، ان کا سودا نہ کرو. دنیا کے تھوڑے سے مفاد کے لیے
تھوڑے سے فائدے کے لیے، تھوڑے سے مفاد کے لیے سودا نہ کرو۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صرف مجھے سے ڈرو۔ جب انسان اللہ سے ڈر جاتا ہے، جس انسان کے دل میں اس کا خوف ہوتا ہے، پھر وہ وہی کام کرتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، وہی عمل کرتا ہے جس کا اللہ حکم دیتا ہے، رسول حکم دیتا ہے۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور پھر فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط مت کرو۔ حق کا پتہ نہیں، باطل کا پتہ نہیں، ملا دیا۔ فرمایا کہ حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ، جو حق ہے اسے حق ہی سمجھو، حق ہی جانو، اس کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم حق کو چھپاتے ہو، جو حق بات ہے، حق چیز ہے، تم اس کو چھپاتے ہو، حالانکہ تمہیں وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے بھی ہو، تمہیں پتہ ہے، تمہیں علم ہے، اس کے باوجود بھی تم اس حق کو چھپاتے ہو۔ فرمایا ایسا نہیں کرو، حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط مت کرو، حق کو مت چھپاؤ، تمہیں پتہ بھی ہے حق یہ ہے، پھر بھی تم اس کو چھپاتے ہو، یہ بہت بری بات ہے۔ اور پھر فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، فرمایا کہ نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ نماز، یہ جتنے بھی امتیں آئی ہیں، یہ تقریباً سب پر ہی فرض تھی، ہر کسی امت کی الگ الگ طریقے سے یہ نماز فرض تھی، لیکن میرے بھائیوں یہ نماز ایسی ہے، پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وحج بیت اللہ وتصوم رمضان۔ پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ سب سے پہلے کلمہ پڑھنا، گواہی دینا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس کے بعد انسان پر کلمہ پڑھنے کے بعد جو سب سے پہلے چیز فرض ہوتی ہے وہ نماز، وہ اقام الصلاۃ، وہ ایتاء الزکاۃ، دوسرے نمبر پر زکوٰۃ ادا کرنا، وہ حج بیت اللہ کے گھر کا حج کرنا، وہ تصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ تو اس حدیث میں جو سب سے بنیادی چیز بیان کی ہے، عقیدے کے بعد جو سب سے پہلی چیز آتی ہے وہ ہے نماز۔ یہ اسلام کی بنیاد میں سے ہے۔ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، فرمایا کہ نماز قائم کرو اور مشرک مت بنو۔ تو یہ نماز انسان کو مشرک کے درجے میں لے جاتی ہے، اور پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، فرمایا کہ جس بندے نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی گویا کہ اس نے کفر کیا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کے سارے اعمال برباد ہو گئے۔ یہ نماز کی اہمیت ہے۔ فرمایا واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، فرمایا نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، زکوٰۃ اور جتنے بھی حق بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق چھپانے سے بچائے، ایسے لوگوں میں شامل نہ فرمائے جو حق چھپاتے ہیں، بلکہ حق کی بات کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا
استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ